ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کا غیر اعلانیہ دورہ افغانستان۔ پاکستان کے لیے ایک بار پھر سخت پیغام، جائزہ آج کے شو میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ لے کر آئے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں ویو 360۔ سال 2017 پاک افغان تعلقات کے لیے کیسا رہا؟ امریکہ کی سلیکان ویلی کا لٹل انڈیا۔ Nobody is lonely here. Come and have chai. Give me a million reasons. Give me a million reasons. اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ Do you have the papers? Not yet. امریکی نائب صدر مائک پینس افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ نائب صدر نے بگرام ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب کیا، لیکن اس موقع پر ایک بار پھر پاکستان کو انہوں نے سخت پیغام بھیجا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ ندیم، اس دورے کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس غیر اعلانیہ دورے کا مقصد جو تھا وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں جو وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی تعریف کرنا، ان کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ لیکن اس دورے کے دوران جو نائب صدر تھے انہوں نے وہاں پر جو افغان صدر ہیں اشرف غنی اور اس کے علاوہ عبداللہ چیف ایگزیکٹو سے بھی اس موقع پر جو فوجی کمانڈ کے اعلیٰ افسر ہیں جان نکلسن اور امریکی سفیر بھی وہاں پر موجود تھے۔ باغ ریس پر امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں کہیں پر بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا اختیار دیا ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے نائب صدر نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عرصے سے طالبان اور دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا آ رہا ہے، مگر اب پناہ دینے کے دن گزر گئے ہیں، اور یہ کہ صدر ٹرمپ بھی پاکستان کو نوٹس دے چکے ہیں زمین سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرے۔ مائک پینس نے کہا، ایک لمبے عرصے تک پاکستان طالبان اور دہشت گرد گروہوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتا آ رہا ہے، اب وہ دن گزر گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس دے رکھا ہے۔ میں صدر ٹرمپ کے الفاظ دہراؤں گا کہ امریکہ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، مگر پاکستان اگر جرائم پیشہ افراد اور دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی جاری رکھتا ہے تو اسے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نائب صدر کے اس بیان سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جب صدر ٹرمپ نے ساؤتھ ایشیا اور افغانستان کے لیے اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کیا، جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا اعلان کیا تو اس میں بھی پاکستان پر زور دیا کہ وہ مبینہ طور پر جو دہشت گردوں کی پناہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے، ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے جو سینٹ کی کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن ریلیشنز ہے اس کو بریفنگ دیتے ہوئے ان بیانات کو یکسر مسترد کیا۔ نائب صدر اور اس سے پہلے پینٹاگون کے جو بیانات تھے ان پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے یا بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ جو پاکستان کے خدشات ہیں ان پر بھی توجہ دے۔ جی ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ ندیم، تھینک یو فار دیز اپڈیٹس۔ سال 2017 کے اختتام پر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہے، اس پر ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ایک ماہر سے، لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس سال پیش آنے والے کچھ اہم واقعات پر۔ رواں سال کے دوران پاکستان اور افغانستان کے پیچیدہ تعلقات میں مزید شدت آئی اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے خلاف اپنی زمین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کے الزامات عائد کیے گئے۔
نے پاکستان پر امن کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ From the day I took office, جس دن سے میں نے اقتدار سنبھالا ہے، میں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے تنازعات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2 طرفہ 6 فریقی 4 کے کثیر فریقی مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ negotiations to bring an end to conflict and terror. فروری میں پاکستان میں ایک صوفی مزار پر خودکش حملے اور پاکستان کی جانب سے اس کا الزام افغانستان میں موجود دگائے جانے کے بعد تورخم اور چمن کی سرحدیں مہینہ بھر بند رہیں۔ کوئٹہ کو قندھار سے جوڑنے والی سڑک جو چمن کی سرحد سے گزرتی ہے سال میں کئی بار بند ہوئی اور افغان حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں 50% تک کمی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں باڑ لگانے کی کوشش بھی تنازع کی وجہ بنی۔ اسے باڑ لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، سرحدی کیا جائے گا۔ دسمبر 2018 تک بین الاقوامی سرحد کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جو ہماری نگرانی میں نہیں ہوگا۔ پاکستان سرحدی باڑ کو سرحد کے آر پار عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کنٹرول بہترین طریقہ سمجھتا ہے، جبکہ افغانستان سے پاکستان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کے متنازع علاقے کو سرحد میں بدلنے کی کوشش کہتا ہے۔ افغانستان نے پاکستان پر متعدد بار افغان طالبان کی پشت پناہی کا الزام لگایا، جبکہ دونوں جانب سے سارا سال سرحد پر ہونے والی گولہ باری سے بہت سے شہری اور اگست میں امریکہ کی جنوبی ایشیائی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو افغانستان کی خراب ہوتی سیکیورٹی صورتحال کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ ہم نے پاکستان کو کئی ارب ڈالر دیے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کو پناہ دے رکھی ہے جن سے ہم نبردآزما ہیں، لیکن اس میں تبدیلی لانی ہوگی اور یہ تبدیلی فوراً آئے گی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو افغانستان میں کلیدی کردار ادا کرنے کی اپیل پر پاکستان سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ تینوں فریقین کے درمیان تعلقات میں کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ درپردہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے کوششیں البتہ جاری ہیں۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ پاکستان کے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ایک تلخ نوٹ پر یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار گلوبل پالیسی کے کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور اب اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے بات کر تو رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے الزامات آتے ہیں، پھر تردید آتی ہے اور پاکستان اپنے خدشات کا بھی اظہار کرتا ہے، اور لگتا ہے ایسے جیسے کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے، کم از کم پبلک ارینا میں۔ کیوں نظر آ رہا ہے یہ کمیونیکیشن گیپ؟ دیکھیں، جو اسٹریٹجک گول ہے وہ یہ ہے دونوں جانب، بلکہ تینوں جانب، افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے، اس میں دہشت گردی کا قلعہ اور امن کا قیام اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان کے اندر، لیکن اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے امریکہ، پاکستان اور افغانستان اختلافات ہیں۔ زیادہ تر اختلافات جو ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے ہیں۔ امریکہ کے لیے ایک شارٹ ٹرم گول ہے، امریکہ اس جنگ کو جو امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل جنگ ہے اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ان کو خدشات ہیں، تحفظات ہیں کہ امریکہ جو ہے ایک بار پھر اپنی جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر کے وہ یہاں سے چلا جائے گا اور پاکستان کو اوپر وہ سارا مسئلہ گرے گا۔ وہاں پر بات آ کے رکی بھی ہے اور اس سے آگے جا نہیں رہی ہے۔ تو کیا طریقہ ہو کہ یہ جو مفادات تو مشترک ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ مختلف ہو رہا ہے سب کا، کیا اس کو ایک پیج پہ لانا ممکن ہے یا یہ حقیقت اب ایکسیپٹ کی جائے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تینوں ایک ہی پیج پر ہوں گے؟ ٹیکٹکس کے بارے میں بھی نہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اطراف کی جانب سے یہ ہے کہ ایک پیج پہ آئیں گے کسی ٹائم پہ مستقبل میں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے زیادہ اپنا اس میں وقت نہ لگے، لیکن یہ ہے کہ جو سفر ہے، جو ایک تو عدم اعتماد کا جو صورتحال ہے اور جو موجودہ وہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے اور پیچیدہ ہے۔ اس کے لیے بیک چینلز کی ضرورت ہے، میڈیا سے ہٹ کے، جو آفیشل چینل سے ہٹ کے جو گفتگو ہے، کیونکہ آفیشل چینلز میں جو ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک پرفارما ہوتی ہے،
گہرائی میں بات نہیں ہوتی اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں you're talking past one another. تو وہ والا جو سلسلہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بیک چینل میں خاموشی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اپنی کوارٹرلی رپورٹ پیش کی افغانستان کے بارے میں سیکیورٹی کاؤنسل کو، اور اس میں پورا جو اس سال ہوتا رہا ہے، خاص طور پہ جو آخر کے 4 مہینوں میں ہوا ہے، اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ افغانستان میں قیام امن کی جانب کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ میں سمجھتا تمام سٹیک ہولڈرز پر آتی ہے، امریکہ پر بھی آتی ہے، پر بھی آتی ہے، ایران پر بھی آتی ہے، افغانستان کی حکومت پر بھی آتی ہے. یہ جو 4 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر تو آتی ہے. پھر دیگر اور سیکنڈری سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، دیگر اور خلیجی ممالک ہیں، تو اس سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، روس ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے بتدریج سب پر ہے، لیکن سب کو ایک میز پہ لانا جو ہے بڑا مشکل ہے. ایکٹرز ہیں پاکستان اور امریکہ اور افغانستان، اگر وہی نہیں مل بیٹھ کے بات چیت کر پا رہے تو دوسرے جو ہیں وہ مزید اس معاملے کو پیچیدہ کریں گے. ایک میں مزید اسی ٹاپک پہ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ 16 سال سے یہ جنگ جاری ہے، اس کے اوپر ایک خرچ ہو چکا ہے. اگر آج بھی اس میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور، پاکستان کی طرف سے اگر سخت ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تو صورتحال بدل سکتی ہے، تو یہ امریکہ اس کی ملٹری مائٹ اور اس کی جو فائنینشل پاور ہے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی ملٹری مائٹ اور اس کی فائنینشل پاور کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر. سپر پاور کو ہم جو ایک ہالی ووڈ کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ جیو پالیٹکس میں سپر پاور کو پہ بھی لاگو ہوتے ہیں اور چھوٹے ملک پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی فائنینشلی یا ملٹریلی اس کو سالو کر سکے، صرف اپنے ریسورسز استعمال کر کے. ٹھیک، ایک اور ٹاپک جو ہمارے ویورز کے لیے بہت اہم ہے اور وہ یروشلم کا ایشو ہے. اور کل ہم نے دیکھا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اقوام متحدہ میں یروشلم کے متعلق جو امریکہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ قرارداد سامنے آئی. 128 ملکوں نے امریکہ کے فیصلے کی مخالفت کی. میں ایک نظر اپنے ویورز کو یہ دکھانا چاہوں گی کہ اس کے بعد نکی ہیلی نے جو امریکی سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کے بارے میں بھی ایک سوال ہم آپ سے کریں گے. کامران، ہم یہ دن تب تک یاد رکھیں گے جب ہمیں ایک بار پھر اقوام متحدہ کے لیے سب سے زیادہ فنڈز فراہم کرنے کو کہا جائے گا، اور تب بھی جب بہت سے ملک ہم سے مدد مانگنے آئیں گے، جیسے وہ اکثر آئے ہیں، کہ ہم انہیں مزید رقم دیں اور ان کے فائدے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. جی، تو نکی ہیلی نے کہا کہ یہ ملک اور یہ ادارہ اقوام متحدہ ہم سے جب قرارداد کی بات آتی ہے تو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے. جو ملک اور ادارے امریکہ سے پیسہ لیتے ہیں، کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کی امریکہ کی جانب؟ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے کوئی پیسہ لے رہا ہے تو وہ امریکہ کی ہر بات اس کو ماننی چاہیے. لیکن ملک جو ہوتے ہیں وہ ساورن ہوتے ہیں، تمام ساورن ہوتے ہیں، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں، ہم we're reading too much into یہ جو ہے ریزولوشن اور پھر نکی ہیلی کا بیان اور پھر یہ جو ہے بیان پہ بیان آ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک شو ہے. اس میں حقیقت کوئی نہیں، کوئی اس میں وہ ٹھوس بات کوئی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سب ایٹماسفیرکس ہیں. اب نکی ہیلی اور صدر ٹرمپ اور ان کی اگر ان کے خلاف 128 ملکوں نے ان کے جو فیصلے کو رد کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہے. کیا گیٹ دینا بند کر دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. ٹھیک، بہت شکریہ کامران بخاری آپ کے وقت کا اور انسائٹ کا. تھینک یو سو مچ. اور پاکستان کے کچھ علاقوں سمیت دنیا بھر کے مختلف حصوں میں سردی کی شدید لہر جاری ہے اور وہاں برف باری بھی ہو رہی ہے. اس کی کچھ تصویریں آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر خبریں اور تجزیے بھی موجود ہیں. اور پاکستان کے تاریخی ورثے کا ایک نادر نمونہ ہم آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اور اولاد کی مصروفیت کے باعث امریکہ میں تنہا محسوس کرنے والے بھارتی بزرگوں کی زندگی بہتر بنانے کی ایک منفرد کوشش بھی آپ کو مختلف حصوں سے. پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے دوران کیا اہم خبریں اور واقعات دیکھنے کو ملے. جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے گزشتہ روز ایک فٹنس سینٹر عمارت میں ہونے والی آتش زدگی کی جگہ کا دورہ کیا اور مرنے والوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کی. حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے، جن میں 20 خواتین ہیں. ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی جانب
से दीगर यूरोपियन ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश के बायस उनके मुल्क के रूस के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक कायम नहीं रह सकते। बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन का दौरा 5 बरसों में किसी बरतानवी वजीर खारजा का है। स्पेन की हुकूमत की जानिब से कैटलोनिया के खित्ते में नई इंतजामिया के लिए कराए जाने वाले इंतखाबात में अलहदगी पसंद जमात वाज़े अक्सरियत से कामयाब हो गई है। कैटलोनिया के जिला वतन अलहदगी पसंद साबिक लीडर कार्ल्स पुigdemont का कहना है कि वो जल्द मुल्क वापस लौटेंगे। थाईलैंड में क्रिसमस की मुनासिबत से कदीम एलिफेंट पैलेस से ताल्लुक रखने वाले हाथियों ने सांता क्लॉज का रूप धार के करीबी स्कूल का दौरा किया। 4 हाथियों के ग्रुप में 3 साल का बच्चा भी था, जिसने बच्चों में खिलौने और हर साल भारत से बड़ी तादाद में लोग अमेरिका की सिलिकॉन वैली में टेक कंपनीज के साथ काम करने आते हैं। इनमें से कई कोशिश करके फिर अपने वालिदैन को भी अमेरिका बुला लेते हैं, लेकिन फिर होता यह कि काफियत में उनके लिए अक्सर वक्त नहीं निकाल पाते। एक नए मुल्क में बुढ़ापा गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका एहसास जब एक बेटे को हुआ तो उसने दूसरे भारतीय वालिदैन का फैसला किया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में अक्सर बूढ़े वालिदैन अपने बच्चों के खानदानों के साथ रहते हैं, लेकिन अमेरिका में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद उन रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ में दाखिल हो रही है जो उम्र रसीदा लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं। The children are so busy nowadays. आजकल बच्चे इस कदर मसरूफ होते हैं सारा वक्त काम में। अपने बच्चों का ख्याल रखने में तो हम उनकी जिंदगियों में मुखल नहीं होना चाहते, तो अलग रहना बेहतर है मेरे ख्याल में। इंडिपेंडेंट आशा राव रानी अपने खानदान से करीब होने के लिए हिंदुस्तान से अमेरिका आई हैं। वो प्रिया लिविंग कम्युनिटी में रहती हैं जिसे अरुण पॉल ने कायम किया है। तारकीन वतन वालिदैन का बेटा होने के नाते मुझे एहसास है कि तारकीन वतन की जरूरत है। मैंने ये अपने वालिदैन का सोच कर शुरू किया। अरुण पॉल एक रियल एस्टेट डेवलपर है। उन्होंने मुराकबा वगैरह जैसे मुश्तरका मशागिल रखने वालों के लिए बनाया। उमर जिंदल जैसे रिहायशों के मुताबिक प्रिया ने उन्हें एक नई जगह पर खुद मुख्तारी की जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। मेरी बेटी काम पर चली जाती है, सब काम पर होते हैं, तो मैं घर पर अकेली बैठी होती थी। यहाँ कम से कम हम मसरूफ हैं। वो पुराना निज़ाम एक मुख्तलिफ वक्त का था जब औरतें घरों पर रहकर अक्सर माशरों में अपने शौहर के घर वालों का ख्याल रखती थीं। अब आलमी सतह पर माशरे में औरतों का रोल बदल गया। कम्युनिटी लविंग है, हम हर वक्त साथ रहते हैं, कभी चाय, कभी हम मिलकर खाना खाते हैं, साथ वॉक करते हैं। यहाँ कोई अकेला नहीं। Nobody is lonely here. Come and have chai. We walked in and it instant walking in. यहाँ अंदर आते ही हमें लगा जैसे हम इंडिया में किसी कम्युनिटी में आ गए हों। बिल्डिंग का रंग तक ऐसा ही है जैसे वहाँ इमारतों का होता है। रोजाना के मेल जोल के अलावा यहाँ रहने वालों को हिंदुस्तान के त्यौहार मनाने का भी, जैसे दिवाली। आपके तमाम त्यौहार और रसूमात, तो आपको ये सब देखकर अच्छा महसूस होता है और आपको वो चीजें याद आती हैं। यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक वो यहाँ मजे लूट रहे हैं। कम्युनिटी में साथ देने वाले अपने जैसे दोस्त और यहाँ से बाहर उनके बच्चे और पोते पोती। टीना मिचेल के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है बच्चों के लिए कि अपने माँ बाप को वहाँ उस मुल्क में रहने दें जहाँ उनका सोशल नेटवर्क है या जहाँ उनको अपने पास ले आए। अच्छा तो ये लगता है कि माँ बाप अपने पास हों, लेकिन फिर चैलेंजेस भी बहुत से होते हैं जो हमने देखी भी कि लोग उसका हल भी निकाल रहे हैं और उस हल को वेलकम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी कुछ लोग इस तरह बिल्कुल इस तरह के हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे अपने शो में। और पाकिस्तान की बात किए तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हमारे पास वहां से भी 1000 बरस कदीम तहजीब मोइंजो-दड़ो के बारे में तो आप जानते होंगे। इसके आसार दरियाफ्त किए थे शोरा आफाक बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने। बिल्कुल सारा, और उस वक्त उन्होंने जो गाड़ी इस्तेमाल की थी वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बहुत बुरे हाल में है। अब इसकी बहाली का काम किया जा रहा है। वो कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। जंग आलू, दिखने में कबाड़, मगर ये कार है पाकिस्तान का कदीम विरसा। जी हाँ, ये वो नायाब कार है जिसमें कराची से बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने लाड़काना में मोइंजो-दड़ो की सूरत में 5000 साल कदीम अजीम तहजीब के आसार दरियाफ्त करके सिंध को एक मुनफरिद पहचान दी। वो जाते हुए अपनी फोर्ट को बतौर निशानी छोड़ गए थे। हुकूमत सिंध ने सर जॉन मार्शल की खिदमात पर इस फोर्ट को कदीम विरसा करार दिया, मगर कई सालों से मोइंजो-दड़ो के अजायब खाने में रहने इसकी देखभाल पर तवज्जो नहीं दी गई।
तहम अब हुकूमत सिंध ने इस कार को असल शक्ल में लाने का काम क्लासिकल कारों के दिलदादा मोहसिन इकराम को सौंपा है। कारों की म्यूजियम में खड़ी हुई थी पिछले 50, 60, 70, 80 साल से, और शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, मेरे अंडर सुपरविजन ये गाड़ी रिस्टोर होगी इंशाल्लाह। इसका खाली इसको रिस्टोर नहीं करना, चलाना भी है, रिस्टोर करना है, इसके साथ इसकी एक रेप्लिका भी बनाई। मोहसिन इकराम का कहना है कि ये 1917 मॉडल की फोर्ड है, जो अपने दौर की निहायत मशहूर कार थी। इनकी कोशिश है कि असल पुर्जाजात दरामद करके ही इसे तैयार किया जाए, और वो इस सिलसिले में अमेरिका की मोटरसाज कंपनी से राब्ते में है। मैक पार्ट्स है अमेरिका में, यूएसए में, उनके पास काफ़ी पार्ट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लाइट्स हो गई, ग्रिल हो गई, काफ़ी कुछ, शीट मेटल भी, जो जो हमको चाहिए, हर चीज़ जो बच सकती है, जो प्रिजर्व हो सकती है, वही प्रिजर्व की जाएगी, चाहे वो ब्रांड न्यू कंडीशन में ना आ सके। और बाकी तो बहरहाल पेंट वेंट सब नया होगा, पूरी रिस्टोर होगी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फातिमा जिन्ना की 1955 मॉडल की कैडलेक कार को भी असल हालत में वापस लाने का काम मोहसिन इकराम कर रहे हैं। ये कार बड़ा अरसा ये पहले थी महाटा पैलेस में, और जब महाटा पैलेस रिस्टोर हो रहा था तो ये गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी कर दी गई थी, इससे सत्यानाश कर दिया गया था। टाइम इसके अंदर साल लग गया तकरीबन, और पार्ट्स का इसमें अगेन कोशिश यही थी कि पार्ट्स प्रिजर्व हो सकें, ताकि हम कह सकें कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना की गाड़ी खड़ी है। मोहसिन इकराम पुरअज़्म हैं कि वो एक साल में सर जॉन मार्शल की फोर्ड को भी दोबारा महफूज बना लेंगे, जो इनके लिए एक बड़ा कारनामा होगा। अमेरिकी शहर लास वेगस